جو ہدایت حاصل کر رہے ہیں وہ کذالک ما ارسلنا من قبلک فی القریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. اور ہم نے ان سے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی گاؤں میں نہیں بھیجا چوکنا کرنے والے، وارن کرنے والے کو، سوائے اس کے کہ وہ شہر کے جو کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا اور لہٰذا ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. اب یہ انڈر لائن کرنے کا جو لفظ ہے مترفوہا، وہاں کے کھاتے پیتے لوگ. ایک غریب کے پاس پہلی کرنے کی پیسے نہیں ہے تو 11ویں کہاں سے کریں گے؟ پہلی کو پیسے نہیں ملتے اس کو. تو یہ جو فنکشنز کرتے ہیں یہ عام طور پہ وہاں کے کھاتے پیتے لوگ کرتے ہیں. دولت میں برکت ہونا، حضرت وہ 1 سال نہیں کرے تو دیکھے کیا کیا پریشانیاں ہیں. نہیں، وہ آپ کے آزمائش کے واسطے. میں گزر چکا ہوں اس سے، بہت سختی سے میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو چھوڑا ہوں. اللہ کا فضل ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، مزے میں، کوئی پرابلم نہیں ہو. ذرا شیطان بیچ میں وسوسے ڈالا کہ بھئی یہ کیسا ہوگا، چلے آ رہا ہے، فیملی کا ٹریڈیشن ہے، اس کو چھوڑے تو کیسا ہوگا. جب بات سمجھ میں آئی، نہیں سوال ہی نہیں پیدا. جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے تو پھر وہ دین میں نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی. تو بولے یہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں شہر کے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ ہر نبی کے ساتھ جو ہے ان کے جہاں پیغام پہنچایا گیا وہاں یہ معاملہ ہوا. اور وہ نبیوں نے کہا خالا اولو جیتکم باحدا مما وجدتم علیہ آباؤکم. تو نبیوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لائیں جو تمہارے باپ دادا کے جو طریقے تھے اس سے زیادہ بہتر ہدایت دیتی ہے، تب بھی تم اپنے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. انہوں نے کہا تم جو دے کے بھیجے گئے ہیں ہم اس کا کفر کرتے ہیں. ہم بھی یہی بولے. کیا نئے باتیں کر رہے ہیں؟ کون سے اجتماع میں جا کے بیٹھے تھے؟ اب ہمارے بڑے بھی یہی بات. ان کو اس دن سے چوکنا کرو جو قریب آ رہا ہے، اور جب کہ انسانوں کے دل حلق میں آ جائیں گے غم سے گھٹتے ہوئے. بعض وقت غم جس کو ایکسپیرینس ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. بعض وقت غم اس قسم کا غم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلق سے کوئی چیز نکل جائے، حلق سوکھ جاتا. لوگ پانی لا کے دیتے، پانی پیے آپ، پانی پیے. تو بول رہے ہیں یہ ویسا دن ہے. کیا سمجھ رہے ہیں قیامت کو؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو سمجھایا، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اور اس دن ظالمین جو قرآن اور حدیث کے خلاف جو کام کرتے ہوں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کرتے ہوں گے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی شفاعت سنی جائے گی. کن کے لیے؟ بات قرآن کا بولا کرو بول کے وہ بتا دو. آپ میں خالی ایک ہی سوال کر رہا ہوں، کون بولا کرو بول کے وہ بتا دو، بس ہو جائیں گے. میں بھی کرتا ہوں. قرآن میں بتا دیجئے، حدیث میں بتا دیجئے. نہیں ہے قرآن. دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین کمال تک پہنچا دیا، پرفیکٹڈ، نتھنگ ٹو بی ایڈڈ اینڈ سبٹریکٹڈ. اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات کمپلیٹ ہو گئے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن سنت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی بات. قرآن اور حدیث پورا آ گیا، پوری شریعت سامنے آ گئی، کھل کے ڈھونڈنے والوں کو مل جاتی ہے. اب اس کے بعد جو باتیں آئی ہیں، فرقے بنے، خیالات ہوئے، فلاسفیز آئے، مسلمان مختلف سٹیز میں چلے گئے، مختلف کلچر سے ان کا وہ ہوا، امپیکٹ ہوا. تو یہ دیکھیے اب ہماری عورتوں کا جو لباس ہے ساڑی، وہ ہمارا لباس نہیں ہے. آپ مسلم ممالک کا دیکھیے. تو سوال یہ ہے کہ ہم جہاں گئے وہاں سے کچھ امپیکٹ لے کے نکلے. اب ایک یورپین ویسٹرن کلچر کا امپیکٹ ہے، بشرٹ پینٹ، شرٹ پینٹ، سوٹ وغیرہ کا جو ہے امپیکٹ ہوا. تو یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اس کو دین کے نام پہ جو ہے، جیسا دین کے نام پہ ہم لے کے چیزوں کو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیے کس چیز پہ کیا کہ انہوں نے ٹریڈیشنز کو نہیں چھوڑا. تو معلوم ہوا کہ ٹریڈیشن بھی شرک ہے. اگر ٹریڈیشن قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو وہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس میں آپ کی انا داخل ہو گئی. میں میری مرضی سے کر رہا ہوں، میرے باپ دادا کو مان رہا ہوں میں، نعوذ باللہ قرآن حدیث کو نہیں مان رہا ہوں.
تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں چیزوں کو شریک کرنا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایسے لوگوں سے؟ فانتقمنا منہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا ان لوگوں سے. ہم سے بھی لیا بدلہ، 1948 میں بدلہ لیا ہم سے. بولے کیا کرتے تم لوگ؟ طوائفوں کے گانے سنتے ہو، خالی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو، عیاشی کرتے ہو، شراب پیتے ہو. اس مسجد میں جو پرانی بلڈنگ تھی، میں اسی محلے میں 57 ایئرز رہا ہوں. یہ مسجد میں بڑی راتوں کو ایک صف پوری نہیں ہوتی تھی. چھوٹی سی مسجد تھی، پاپولیشن ہمارا تھا، میجورٹی ہماری تھی سٹی میں. بولے یہ بات ہے، ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا. تو کوئی ایک منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میں دورے پہ جا رہا تھا، تو جو ہے دیکھا کہ بالکل نازک ہاتھ ہے، گم پہ اٹھائے ہوئے ہیں. گاڑی رکایا، پوچھا تو خوبصورت عورت ہے، بولی میں فلاں جاگیرداری خاندان کی ہوں. بالکل سڑک پہ آ گئے ہم شہر میں رہ کے یہ کام نہیں کرتے، تو اس واسطے ہم گاؤں میں آ کے جو ہے مزدوری کا کام کر رہے ہیں. سوچ کے دیکھیے، یہ ہم غور ہی نہیں کر رہے نا، ہم غور ہی نہیں کر رہے. بہت سو کو تو ہمارے نوجوانوں کو تو معلوم بھی نہیں کہ کیا کیا معاملے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. تو میرا دیکھیے، یہ بولنے کا مطلب کسی کو کرٹیسائز کرنے کا نہیں ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، آ جاؤ قرآن اور حدیث پہ، ورنہ یہی ہوگا. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہوا. وَإِذْ، یعنی فرعون کو دیکھ لو، تمام قوموں کو دیکھ لو، ہم کو خود دیکھ لو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی عجیب بات ہے، وحدانیت کا جو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں مان رہے، نہ والد کو، نہ بادشاہ کو، نہ قوم کو، ہر ایک پہ جو ہے پیغام پہنچا رہے ہیں. کوئی ڈر ہی نہیں ہے. بیٹے کو قربان کو اچھی بات ہے، قربان کرنے لے کے چلے. یہ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حنیفہ، یہ سرٹیفکیٹس دیا اللہ تعالیٰ کہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ حنیف تھے، تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے صحیح چیز کی طرف ہو گئے. سوچ کے دیکھ، کلائمیکس ہے. اپنے ایک لوتے ایک بیٹے کو جو ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، اسحاق علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک لوتے ایک بیٹے کو جو ہے آپ نے قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو جب اپنے والد کو جو ہے دعوت دینے لگے، اپنے قوم کو دعوت دینے لگے، اور کہا کہ انی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، کہ میں بری ہوں. بری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم فری آف، میں بالکل کیا، کس چیز سے؟ تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کر کے فطرت عطا کی. اب اردو ترجموں میں آپ کو آیا کہ جس نے پیدا کیا. فاطر کا مطلب آپ افطار میں سمجھ سکتے ہیں. فاطر کا مطلب افطار کرتے ہیں آپ. افطار میں کیا کرتے ہیں؟ روزے کو چیرتے ہیں، 2 روزوں کے بیچ میں گیپ دیتے ہیں. فاطر کا مطلب چیرنا. پھر کھانا شروع کرتے ہیں. فاطر کا مطلب کسی چیز کو شروع کرنا. پھر یہ روزے کی فطرت ہے، یہ روزے کا لا ہے، یہ قانون ہے. فطرت کا مطلب لا، ان کی فطرت میں بخالت ہے. حضرت کیا کریں گے وہ؟ He has been designed like that. تو انسان کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے حنیفہ ہے، اسلام کا جو دین ہے وہ فطری دین ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اسی دین پہ پیدا کیا. اب ان کے والدین ان کو یہود و نصارہ یہ بنا لیتے ہیں ٹریننگ دے کے. تو یہاں بولے کہ جس نے مجھ کو پیدا کر کے مجھے فطرت عطا کی، میں اس کی عبادت کے علاوہ تم جو جس کی عبادت کرتے ہو، غلامی کرتے ہو، میں نہیں کروں گا. اور بے شک انشاءاللہ وہ مجھے راستہ، سیدھا راستہ دکھائیں گے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے یا خود ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو پیچھے آنے والوں میں جاری رکھا، وصیت کے طور پہ جو ہے چلتا رہا یہ کلمہ. یعنی مطلب یہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا دوسرا ورژن ہے. میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. تو یہ پیچھے آنے والوں کے جو ہے قوم میں یہ جملہ چلا دیا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں، کلمے پہ